فوج کے شیر دل سپاہیوں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ میرا یقین ہے کہ گنبد خضرا سے خصوصی تمہارے لیے کرم کی برسات ہو رہی ہے۔ فوج کے نوجوانوں سے میں قرآن مجید برہان رشید کی اس آیہ کریمہ کے لحاظ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ پنجابی میں ہے کہ انہاں دیاں دھوڑی چ مارو، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، انہاں دیاں دھوڑی چ مارو، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ اپنی طرف سے یعنی عملاً میں خود اپنی طرف سے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ جس محاذ پر بھی مجھے جس وقت بھی بھیجنا چاہیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تمنا شہادت ہر وقت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، تو اس تمنا کے پیش نظر یہ ایک حسین اور اہم موقع ہے۔ میں فوجی قیادت سے بھی یہ کہوں گا کہ اب جب جہاد شروع ہو چکا ہے تو سیالکوٹ سے ان والدین کو جن کے فرزند جہاد
ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان، ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ تو ایک تو ہے کہ ایک فوجی کو اس کے افسر کا حکم ہوتا ہے اور وہ مارتا ہے، لیکن اس فوجی کو کتنی لذت آئے گی کہ جو یہ سمجھے گا کہ میرا رب مجھے فرما رہا ہے فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، کہ بتوں کے پجاریوں اور مورتیوں کے حواریوں کی گردنوں پہ مارو۔ تو رب ذوالجلال جو ہماری جانوں کا مالک اور خالق ہے، اس کے فرمان پر جب ایک مجاہد چلتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسلسل بیان کیا تھا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تو یہ لوگ جو آج جہاد فی سبیل اللہ میں اس وقت عملاً موجود ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پیغام کا اس وقت مکمل طور پر نیٹ ورک بن چکے ہیں اور اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا فوج کے شیر دل سپاہیوں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میرا یقین ہے کہ گنبد خضرا سے خصوصی تمہارے لیے کرم کی برسات ہو رہی ہے، اور سید المرسلین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت تک میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر مسجد سے اس کی صفائی کے نیت سے ایک تنکا بھی کوئی بہر گراتا ہے، چھوٹا سا عمل، تو سرکار فرماتے ہیں میں اسے بھی دیکھتا رہوں گا۔ تو جو دین کے لیے، اتنی بڑی سلطنت کے لیے گولے مار رہا ہے کافروں کو، مشرکوں کو، بتوں کے پجاریوں کو، یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت فرما رہے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کی نسلیں بھی خوشبودار ہو جائیں گی جو اس جہاد کے اندر اپنا خصوصی کردار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادا کریں گے۔ اس سلسلہ میں ہم اپنی طرف سے، یعنی عملاً میں خود اپنی طرف سے پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کو، اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ وہ جس محاذ پر بھی مجھے جس وقت بھی بھیجنا چاہیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تمنا شہادت ہر وقت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، تو اس تمنا کے پیش نظر یہ ایک حسین اور اہم موقع ہے۔ لہذا صرف اعلان برائے اعلان نہیں، جہاں جس جگہ بھی پاک فوج کو میرے خون کی ضرورت ہوگی، میری قربانی کی ضرورت ہوگی، اور اس کے بعد ہماری تنظیم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک صراط مستقیم، تحریک لبیک اسلام، ہمارے کارکنان بھی اسی عزم سے ہیں، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی شہادت کی تمنا کی، اور اقتلوا ثم احیا ثم اقتلوا بار بار اس کا ذکر کیا۔ لہٰذا ہمارے دل میں بھی تمنا شہادت ہے، اور پاکستان کی حفاظت ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس واسطے کہ یہ مدینہ منورہ کا عکس جمیل ہے، یہ حرمین شریفین کی چاندنی ہے، یہ مقدس ہستیوں کی مقدس امانت ہے، یہ روئے زمین پر ملکوں کی فہرست میں ایک مسجد ہے، اس کی جبین میں نور اسلام ہے، یہ اسلام کی ازلی تعلیمات کا ایک گلدستہ ہے، خلاصہ ہے، اور نظریہ قرآن کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اس کے لیے پوری قوم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پاک فوج کے ہمراہ ہے۔ صرف وہی نہیں کہ جن کے باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں پاک فوج کے اندر، پاکستان کے حفاظت کے لیے ہر پاکستان کا باسی، ہر مومن، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر پاکستان ہے، اور پاکستان کی آرمی ہے، اور جہاں جہاں بھی ہماری ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی انشاءاللہ ان ڈیوٹیوں کے پیش نظر
جانا ہم سعادت سمجھیں گے۔ اب رات کے سناٹے میں کتنے عظیم ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی نیندیں، اپنا آرام قربان کرنے کے لیے عملاً وہاں پہ موجود ہیں، گھروں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، آرام سے دور ہیں، لیکن ایک نظریے کے پیش نظر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان غازیوں کو سلامت رکھے۔ رب ذوالجلال غزوہ ہند کے شیروں کو اپنی عافیت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس جہاد کو سازشوں سے رب ذوالجلال محفوظ رکھے اور کسی طرح کی اس میں کوئی دراڑ نہ آنے پائے۔ اور میں فوجی قیادت سے بھی یہ کہوں گا کہ اب جب جہاد شروع ہو چکا ہے تو سیالکوٹ سے آگے پیش قدمی کرتے ہوئے کشمیر جو مقبوضہ وادی ہے اس کی آزادی کے لیے بھی بھرپور کردار ادا ہونا چاہیے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اسے رکنا نہیں چاہیے بلکہ مسلسل آگے اس کو بڑھنا چاہیے۔ اور میں نے جمعہ کے دن بھی کہا کہ انشاءاللہ ایسی صورتحال میں دلائل سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کی زمین بھی اسلام کی زمین ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک، اسلام، اسلام زندہ باد، اسلام، اسلام، اسلام زندہ باد، اسلام، اسلام زندہ باد۔ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، رگڑا پہ رگڑا، مودی کو رگڑا، رگڑا پہ رگڑا، مودی کو رگڑا، اور مک جائے ٹکڑا، اور مک جائے ٹکڑا، رگڑے تے رگڑا، بھارت کو رگڑا، دنیا کو رگڑا، رگڑے پہ رگڑا، رگڑے پہ رگڑا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، المدد یا رسول اللہ، المدد، 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 اغثنی یا رسول اللہ، اغثنا 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 یا رسول اللہ۔ پاک فوج مزید قدم بڑھاؤ، کشمیر کو آزاد کراؤ، دلی پہ جھنڈا لہراؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین، صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فتح کا سورج طلوع فرما۔ یا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مشرکین کے مقابلے میں توحید پرستوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، دیوتاؤں، مورتیوں اور بتوں کے پجاریوں پر یا اللہ اپنے بندوں کو، توحید پرستوں کو، مومنین کو فتح عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، ہمیں ان عظیم لوگوں کو رہا کرانے کی، اس ظلم سے نجات دلوانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری یہ دعا اپنے دربار میں قبول فرما، اور یا الہ العالمین جتنے بھی ہمارے عساکر ہیں، جنود پاکستان ہیں، یا اللہ تمام فوجیوں کو خزانہ غیب سے مدد فرما اور ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنے عظیم مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔